أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 160 کی تلاوت کی گئی۔ انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہ نواز صاحب اس آیت کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا اور آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شاہ نواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ اعراف کی آیت نمبر 160 کی تلاوت کی گئی۔ اب اسی آیت کریمہ کی آسان تشریح ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور ہم نے ان کو یعنی بنی اسرائیل کو 12 خاندانوں میں اس طرح تقسیم کر دیا تھا کہ وہ الگ الگ انتظامی جماعتوں کی صورت اختیار کر گئے، اور جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا تو ہم نے ان کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی فلاں پتھر پر مارو۔ چنانچہ اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ خاندان کو اپنے پانی کی پینے کی جگہ معلوم ہو گئی، اور ہم نے ان کو بادل کا سایہ دیا۔ ہم نے ان پر من و سلوہ یہ کہہ کر اتارا کہ وہ کھاؤ، وہ پاکیزہ رزق ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے ناشکری کی تو انہوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی آسان تشریح۔ یہودیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی چونکہ جو دعوت دی گئی، اس سے پہلے ان کی بہت سی بدعنوانیاں بیان ہوئی۔ اس سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ تمام بنی اسرائیل ان بدعنوانیوں کے مرتکب ہیں، اس لیے اس جملہ معترضہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہدایت وضاحت فرما دی کہ سارے بنی اسرائیل ایک جیسے نہیں، بلکہ ان میں حق کو ماننے والے بھی ہیں، اس پر عمل کرنے والے اور ان کی طرف لوگوں کو ہدایت دینے والے بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے بنی اسرائیل میں ایک جماعت حق پر بھی۔ آگاہ فرمایا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی موجود تھے جو امر حق کی پیروی کرتے تھے، حق کی پیروی کرتے ہیں اور عدل و انصاف کو سامنے رکھ کر باتیں کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا اہل کتاب میں بھی ایک جماعت ہے جو راتوں رات گھڑیوں میں آیات اللہ کی تلاوت کرتی ہیں، جو رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کی تلاوت کرتی ہیں اور نمازیں پڑھتی ہیں، اور فرمایا بعض اہل کتاب اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تم پر ان پر جو کچھ اترا ہے سب کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، دوسرے اہل کتاب کی طرف اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو
रुपए के लालच में नहीं बेचते। अल्लाह ताला के पास इनको बड़ा अजर मिलेगा। अल्लाह ताला बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। जिन लोगों को हमने इनसे पहले किताब दी वो इस पर ईमान लाते हैं। जब इन पर हमारी आयतें तिलावत की जाती हैं तो वो कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए, ये कलाम हक है। हम अब भी मुसलमान हैं, इससे पहले भी मुसलमान थे। इन्हें इनके सब्र को 2 दफ़ा अजर दिया जाएगा। और फरमाया कि जिन्हें किताब दी गई और उनको हक तिलावत अदा और वो इसका हक के तिलावत अदा करते हैं, यही लोग मोमिन हैं। और फरमाया वो लोग जिन्हें इससे पहले इल्म दिया गया यानी किताब, जब ये किताब इन्हें पढ़कर सुनाई जाती तो वो सर के बल सजदे में गिर पड़ते और सजदे में इसका खुशू व खुजू बहुत बढ़ जाता। बनी इसराइल ने जब अपने अंबिया को कत्ल किया और कुफ्र अख्तियार किया तो 12 गिरोह थे। वो तो 12 गिरोह थे, इनमें से एक गिरोह बकिया 11 के अकायद से बेजार था। उन्होंने अल्लाह ताला से दरख्वास्त की कि ऐ अल्लाह हम में से इनमें तफरीक कर दे। तो अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर इनके लिए एक सुरंग पैदा कर दी। वो इस पर चलते रहे यहाँ तक कि उसी राह मुल्क चीन में जा निकले। वहाँ हमारे मुहिद मुसलमान थे जो हमारे ही कबीला की रुख करके नमाज पढ़ते थे। फिर इरशाद होता है कि हमने इसके बाद बनी इसराइल से कहा कि अब ज़मीन पर रहो, बसो, और जब वो वादा आखिरत आएगा तो हम तुम्हें हाजिर करेंगे। कहते हैं कि सुरंग में 1.5 साल तक चलते रहे। अल्लाह अकबर। वाखिर दुआवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, कुरान पाक पढ़ा गया, तर्जुमा तिलावत और तशरीह पेश की गई। मेरे मौला अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा और इसका अजर अजीम अता फरमा। ऐ मेरे मौला करीम, हमारे जितने दोस्त बीमार हैं उनको सेहत कुल्ली अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।